اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو نمرود بادشاہ کا قصہ سناتی ہوں۔ نمرود ایک کافر بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا اور اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مومن بادشاہ تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر، یہ 2 بادشاہ تھے۔ ان 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت موجود ہے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج، ستارے سب بے نور ہو گئے۔ نمرود نے خواب کا تعبیر کاہنوں اور نجومیوں سے پوچھا۔ خواب کی تعبیر میں انہوں نے بتایا کہ ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے حکم یہ دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو جو منظور تھا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلانے جاتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ غار میں پرورش پاتے رہے۔ جب نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا نام لینے والا نہیں۔ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر حکم دو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ وہ جب چاہے گا اور جس طرح ان کی مرضی ہو گئی میری مدد فرمائے گا۔ یہ حوالہ جات 1307 اور 17 الانبیاء 68 میں موجود ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لیتے رہے۔
اور اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور بے شک کہ اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی مدد کی اور ان کو نمرود کی آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ قصہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ مدد صرف اللہ کی بہترین ہے۔ بے شک ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مامان خدا